محافظ ہے نگہباں ہے میرا مسلم پرسنل اور ہمیں بہت کھل کر حکومت سے بھی اور تمام فرقہ پرست عناصر سے جو مٹھی بھر ہیں اس ملک میں، ان سے صاف صاف کہنا چاہیے کہ تم یہ جو سوچ رہے ہو کہ خوفزدہ کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر ہم کو دین سے پھیر دو گے، ہم کو ایمان سے، اسلام سے ہٹا دو گے، یہ خام خیالی خوش فہمی اپنے ذہن سے نکال دو۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ سمجھا رکھا ہے، ہمارے اکابر نے، علماء نے، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھانے والوں نے سینکڑوں برس سے اس ملک میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ، دین و ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اللہ کے دین اور ایمان کے ساتھ ہی جائیں گے، مسلمان بن کر جئیں گے اور مسلمان بن کر مریں گے۔ یہ ہمارا اعلان کل بھی تھا اور آج بھی اور آئندہ کل بھی رہے گا۔ ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں فسادات سے نہ ڈراؤ، ہمیں جان و مال کے نقصان سے نہ ڈراؤ۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ خاص فرقے کی طرف سے جلسے لے کر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ مسلمان اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کو خون کی ندیوں میں ڈبو دیں گے۔ اس زمانے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری زندہ تھے، عظیم عالم، عظیم خطیب، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک تقریر کرنے والا مجاہد، اللہ تعالیٰ کے دین کو قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، گلی گلی پہنچا دینے والا انسان، وہ شخص جس نے اپنی خطابت سے پورے ملک کے بام و در کو گجا دیا، وہ انسان کہ جس کے زہد کا یہ عالم تھا کہ اتنی لمبی خدمات کے بعد، اتنی شہرت کے بعد، لاکھوں مریدین کے ہونے کے باوجود جب اس کا انتقال ہوا تو ملتان کے کرائے کے گھر سے اس کا جنازہ اٹھا۔ وہ شخص، انہوں نے اس کا جواب دیا، اعلان کیا کہ جلسہ ہوگا اور تقریر ہوگی عطا اللہ شاہ بخاری کی، اور اس کے بعد ان کی خطابت آسمانوں تک، ان کی خطابت کی گونج اور گرج پہنچی۔ اسی میں انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا جو آج میں دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس مخصوص فرقے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ او لوگوں، تم مسلمانوں کو خون کی ننھی مننھی ندیوں سے ڈراتے ہو۔ مسلمان وہ قوم ہے جو خون کے بحر قلزوم سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم مرو گے تو تمہاری راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے گی، ہم زندہ رہیں گے اسی زمین پر اور مریں گے تب بھی 2 گز زمین اس ملک کی لے کر مریں۔ ہماری حیثیت بالکل دوسری، اور ہم محب وطن ہیں، ہمیں ڈرائیے مت، ہمیں فسادات کا اندیشہ نہ دلائیے۔ ہمارا یہ اعلان ہے کہ اگر آپ جان کا نقصان کریں گے کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے چند مسلمان، چند 100 مسلمان شہید کر دیے جائیں، لیکن یاد رکھنا کہ اسلام اور مسلمان، اسلام اور ایمان سے محبت کرنے والا مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کی گردن پر چھری چلائی جائے گی یا گولی اس کے جسم پر داغی جائے گی اور اس کے خون کے اور لہو کے قطرے زمین پر گریں گے، تب بھی ہمارے خون کے قطروں سے بھی یہی آواز آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعلان کہ ہم آپ کے ڈرانے اور دھمکانے سے اسلام سے پھر جائیں، ایمان سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے، آپ نے اعلان فرمایا لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري والله ما تركت هذه الدعوة، قسم خدا کی اگر دنیا کے لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، آخری سانس تک اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا، آخری سانس تک ایمان کی دعوت کو عام کرتا رہوں گا۔ ہمارے لیے بھی یہ نمونہ ہے کہ چاہے مال دیا جائے، چاہے ہم کو ڈرایا جائے، چاہے خریدنے کی کوشش کی جائے، چاہے ہم کو ڈر اور خوف کے سائے میں رکھا جائے، ہر وقت ہمارا ایک ہی اعلان ہوگا، مسلمان جئیں گے، مسلمان مریں گے، چاہے حکومت کسی کی ہو، اقتدار کسی کا ہو، سرکار کسی کی ہو، کوئی آئے کوئی جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں آیا۔ میڈیا کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا بار بار کہتے ہیں
کہ اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا، شریعت کا قانون نہیں بدل سکتا، آپ کو اتنا اصرار کیوں ہے؟ ایک موقع پر ٹی وی والوں نے مجھ کو گھیر لیا اور یہی سوال کرنے لگے کہ بتائیے شریعت نہیں بدلے گی، شریعت کا قانون نہیں بدلے گا، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک بنیادی جملہ سن لیجئے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، بدلنے والی چیز تو سرکار ہے، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔